السلام علیکم، آداب عرض جی ٹی ایل لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے درد شب ہجرا، مصنفہ ہیں زینب عالیہ اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 11۔ تیمور فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سامنے ہی صوفے پر بیٹھے فائز کو دیکھا جو بالکل تیار تھا۔ آج تو وہ بہت ہی خوش لگ رہا تھا کیونکہ پہلی بار وہ ماں بیٹا تیمور کے ساتھ اکٹھے کہیں جا رہے تھے۔ تمہاری ماں تیار ہو گئی؟ سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ فائز جواب دیتا واش روم کا دروازہ کھلا۔ غیر ارادی طور پر تیمور کی نظر اس جانب کو اٹھی اور فاطمہ کی تیاری دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچنے لگا۔ وہ اس کے لائے گئے لباس کی بجائے اپنے پسندیدہ لباس سیاہ عبائے میں موجود تھی۔ اس کی نظروں کی تیز تپش سے فاطمہ جھلس کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ تیمور واویلا کرے گا اور تیمور نے بھی اس کی امیدوں کو توڑنے کی غلطی نہ کی۔ تم میرے ساتھ شادی پہ جا رہی ہو یا کسی کا سوگ منانے؟ کب یہ مڈل کلاس حرکتیں چھوڑو گی؟ مدھم پھنکارتے لہجے پر فاطمہ نے سیاہ دستانوں میں چھپے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پانے کے لیے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے مگر خود میں ہمت لاتے پرتحمل لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ اس کا لہجہ متزلزل نہ ہوا، وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تیمور، آپ جانتے ہیں مجھے گھر سے بغیر پردے کے نکلنا پسند نہیں اور وہاں نہ جانے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے یا نہیں، اس لیے عبایا کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا پرسکون و پرتحمل لہجہ تیمور کو آگ ہی لگا گیا۔ نہ جانے کیوں ہر بار اس کی جانب متوجہ ہوتے ہی اسے ذرا سی اہمیت دینے کا سوچتا ہی تھا کہ اسے منہ کی کھانی پڑتی۔ خود کو تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو، بہت ہی نیک اور پارسا۔ تم سے زیادہ نیک اور پارسا عورتیں دیکھی ہیں میں نے اپنی زندگی میں۔ توف ہے مجھ پر جو میں نے تمہیں ساتھ چلنے کا کہہ دیا تھا، بس اپنے لفظوں کو ضائع کیا۔ تم اسی لائق ہو کہ تمہیں تمہاری اوقات میں ہی رکھا جائے، تم میری تھوڑی سی اہمیت کے بھی قابل نہیں ہو۔ خود سے الجھا فاطمہ کو گھورے جا رہا تھا جبکہ چپ چاپ سا فائز اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے کبھی اپنے باپ کو دیکھتا تو کبھی اپنی ماں کو۔ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ مجھے نہیں جانا۔ منمناتے انداز میں سچ بولتے تیمور کے غصے کو مزید ہوا دے گئی۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہتا ہے، تم اس لائق ہو ہی نہیں کہ تمہیں اہمیت دی جائے۔ صرف احمد کی ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں ساتھ لے جانے کی حامی بھری، ورنہ آج بھی تم میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے نخوت و تنفر زدہ لہجے پر فاطمہ کا سر سبکی، ذلت، توہین اور اہانت پر مزید جھک گیا کہ وہ اسے اہمیت بھی دیتا ہی تب تھا جب اس کا اپنا دل خوش ہوتا، گھڑی دو گھڑی بات کر لیتا، ورنہ تو وہ تیمور کی زندگی میں ایک بیکار اور ناکارہ شے کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج بھی وہی ہوا جو شروع سے ہوتا آیا تھا۔ وہ تیمور کی گیدرنگ سے خوب آگاہ تھی جہاں شاید وہ پردے میں بھی بری نظروں سے بچ نہ سکتی، لیکن یہ بات نہیں جانتی تھی کہ احمد کا گھرانہ ذرا مختلف تھا۔ تم ایک ڈھیٹ اور ضدی عورت ہو، تم جیسی ضدی عورتیں کبھی بھی اپنے شوہروں کے دلوں پر حکومت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے لفظوں سے فاطمہ کو ایک بار پھر سے برزخ میں دھکیل کر چلا گیا۔ اس کے دل میں درد کی لہر سی اٹھی۔ یہ آج کی بات تو نہ تھی، یہ تو شروع سے ہی ہوتا آیا تھا۔ ان 9 سالوں میں وہ اس پر صرف ایک بار ہی تو مہربان ہوا تھا، باقی تو بس وہی اس رشتے کو نبھانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، اور پھر بھی اس پر ہی الزام دھر دیا گیا کہ وہی اس قابل نہیں کہ اپنے شوہر کو اپنا بنا سکے۔ کیسے بتاؤں تیمور کہ میں اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتی، آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتی۔ لبرلزم کی صف میں آتے یوں کھلے عام بن سنور کر غیر مردوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتی۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی کہ فائز نے ماں کو متوجہ کیا۔ مما، بابا کیوں غصہ ہوئے؟ آپ اتنی تو پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولا جو عبایا پہنے سر کو اچھے سے ڈھانپے ہوئے تھی، یا شاید وہ اپنی ماں کو شروع سے ہی سادگی میں دیکھتے آیا تھا اسی لیے اسے ایسے حلیے میں ہی اچھی لگتی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، چلو آؤ کپڑے چینج کر لو۔ کیا اب ہم شادی میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ اپنا عبایا اتارنے لگی جبکہ ماں کے جواب پر فائز کا منہ لٹک گیا، تب سے واپس صوفے پر گرا۔ مما، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بالکل تیار ہیں، پھر بابا ایک دم سے ایسے اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ساتھ لے کر نہیں جانا تھا تو ہمیں تیار ہونے کا کیوں بولا؟ وہ بول رہا تھا اور فاطمہ کان بند کیے اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ ماں کی بے توجہی پر دوبارہ گویا ہوا۔ مما، میرے سارے فرینڈز کے بابا ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جبکہ میرے بابا ہمارے ساتھ بالکل بھی ٹائم سپینڈ نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں کہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔
दोनों हाथों पर अपना मुरझाया चेहरा रखे माँ को देख रहा था, जो बहुत चुप सी थी, जिसकी सोचें भटक कर अपने शौहर की तरफ लगी थी। उसके दिल से हमेशा की तरह तैमूर के लिए दुआ ही निकली, या अल्लाह मेरे शौहर को नेक राह दिखा दे और मुझे साबित कदम रखना। मैं जानती हूँ आप मुजीबुद्दावात हैं, मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे। मम्मा बताएं ना, बाबा क्यों हमारे साथ ऐसा करते हैं? क्यों उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता? मुंह फुलाए फ़ायज़ अब के थोड़ा गुस्से से पूछ रहा था। आपके बाबा कुछ मसरूफ़ होते हैं, इसलिए हमें वक्त नहीं दे पाते। चलो आओ, आप कपड़े बदल लो। अबाया हैंग करते हुए फ़ायज़ की जानिब बढ़ी, जिसके चेहरे पर गुस्सा हनूज़ बरकरार था। बारात आ चुकी थी। फ़िज़ा बेगम पुरमसरत अंदाज में सबसे पहले बीजान और अपनी नंद देवरानी से मिली। दिल की सारी रंजिशें तो ख़त्म हो चुकी थीं, मगर कहते हैं ना कि टूटे हुए आईने को जोड़ें तो बीच में हल्की सी दरार पड़ ही जाती है। इसी तरह शायद उनके दिल की रंजिशें तो ख़त्म हो चुकी थीं, मगर दिल में एक नदामत, एक खलिश सी बाकी थी। सारी बारात में फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। वो दोनों नहीं आए ना? इल्यून आरिफ से गले मिलते शिकवा करने लगा। हादी का तुम जानते हो, उसे भीड़ से सख्त नफरत है, और खाना, उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से नहीं आ सका। आरिफ इल्यून से माने का करते हुए पीछे हटा और अहमद की जानिब बढ़ा। लाला बहुत प्यारे लग रहे हैं। आरिफ ने अहमद को देखा, जो आंखों पर बगैर फ्रेम की नज़र की ऐनक लगाए, वाइट काटन के शलवार सूट पर स्याह वास्कट पहने, बिल्कुल सादा शख्सियत लिए मौजूद था। आज तो तुम महफिल की जान बने हो, मैं तो सादा सा बंदा हूँ। मध्यम उदासी में लिपटी मुस्कुराहट अहमद के होठों का अहाता कर गई। शुक्रिया लाला, मगर आपकी सादगी ज़्यादा गज़ब ढा रही है। आरिफ की चमकती आंखों में अहमद के लिए प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम सब कुछ था। इल्यून और वो गैर इरादी तौर पर अहमद को बहुत कॉपी करते, मगर ये बात भी जानते थे अहमद जैसा कोई नहीं और ना ही कोई बन सकता है। आरिफ यूँ समझ लो, मैंने अपना दिल तुम्हारे हवाले किया है। थोड़ी सी जल्दबाज, नादान, ज़िद्दी है, वक्त के साथ साथ संभल जाएगी। मैं चाहता हूँ जैसे हम भाइयों ने उसे नाजुक आबगीने की तरह संभाल कर रखा, वैसे ही उम्मीद करते हैं कि तुम भी उसे नाजों से रखोगे। तुम उसके मालिक ज़रूर बन गए हो, मगर अपने लाला के लिए हमेशा उसे नरम रवैया ही अपनाए रखना। गलती पे रोक टोक करना, प्यार से समझाना, मगर ज़्यादा सख्ती मत करना कि कहीं वो टूट कर बिखर ना जाए। मुझे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। हमायल के रवैये की वजह से ही तो वो उसे ये नसीहत करने पर मजबूर था। बेफिक्र रहें लाला, आपके दिल को कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है। हमेशा अहमद के लिए ही तो वो हमायल के साथ अपने रवैये में हद से ज़्यादा लचक रखता था। सदा खुश रहो, आमीन। आरिफ की रोशन जबीन पर बोसा देते उसे दुआ दी। ऐसे ही वो अपनी ज़ात से जुड़े रिश्तों से मोहब्बत करता था, उन्हें जोड़े रखता, और आरिफ तो वैसे भी उसे अपनी लाडली के हवाले से और भी ज़्यादा प्यारा हो गया था। अहमद ने उसे अपने दोस्त तैमूर से मिलवाया, जिसका मूड अब कदरे बहाल हो चुका था। मिक्स गैदरिंग थी, मगर तैमूर देख सकता था हर किस्म की बनी संवरी औरतें थीं। कुछ सर पर दुपट्टा ओढ़े, कुछ गले में लिए थी, तो कुछ साड़ी जैसी खुराफात भी पहने हुए थी, मगर वहाँ सभी तहजीब के दायरे में थे। उसे फातिमा की सोच पर रह रहकर गुस्सा आया। उसने कभी फातिमा को इतनी अहमियत दी ही नहीं थी। ये तो बस अहमद की ज़िद की वजह से वो फातिमा को साथ लाना चाहता था, मगर उसकी हरकत उसे मज़ीद तैश दिला गई। वो सोच रहा था कि क्या हो जाता अगर वो उसकी बात का मान रख लेती, उसकी मर्ज़ी से तैयार होकर उसके साथ चली आती, मगर नहीं, हमेशा की तरह वो तैमूर के उल्ट सिमत ही चली। निकाह तो दोनों के पहले ही हो चुके थे, अब मेहमानों के खाना खिलाने के बाद उनकी रुखसती होनी बाकी थी। शहरज़ाद और हमायल ने हमरंग लहंगे पहने थे। दोनों ही सर को हिजाब से मुकम्मल तौर पर ढांपे, दुपट्टों को खुद पर अच्छे से फैलाए प्यारी लग रही थी। दोनों को उनके दुल्हों के साथ बिठा दिया गया। कितनी बार फ़िज़ा बेगम अहमद के सर से सदका दे चुकी थीं। आज उनकी खुशी दीदनी थी। अहमद थोड़ी ही देर वहाँ बैठ पाया। फजूल सी रस्में शुरू हुई तो वो उठकर तैमूर और अपने चंद एक जानने वालों के पास चला आया। बाकी सभी कज़न्स ही आरिफ और हमायल को घेरे हुए थे। आरिफ भाई, आपने आज जितना हंसना है ना, हंस लें, क्योंकि इसके बाद मुझे उम्मीद नहीं ये हंसी हमें देखने को मिला करेगी। शहरज़ाद के पास बैठते हुए शांजिल ने कहा, जिस पर सभी कहकहा लगा गए, जबकि हमायल बेबस सी बैठी सबकी मौजूदगी में उसे घूर भी ना सकी। किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी हंसी छीन सके। दिल जलाने वाली मुस्कान लिए साथ बैठी हमायल को देखकर कहा गया, चले देखेंगे जनाब क्या होता है। अब के इलियोन ने जवाब दिया और उस हसीन मंजर को अपने कैमरे में उतारने लगा, मगर एक याद सोचों के पर्दे पर लहराई, जिसे वो अगले ही पल झटके उस माहौल का हिस्सा बन गया।
اسی ہنسی مذاق میں شانزل اور اشال کو ان کے ساتھ لا بٹھایا گیا۔ احمد بھی شہرزاد کے ساتھ اپنی جگہ پھر سے سنبھال چکا تھا۔ شانزل نے اشال کی جانب دیکھا جو ٹی پنک میکسی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ احمد کی بغل میں دبکی اس سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اسٹیج پر ان تینوں کی جوڑی کو سبھی سراہتے آنے والی زندگی کے لیے نیک دعائیں دے رہے تھے۔ سب کی موجودگی میں شانزل نے اشال کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ شانزل کے ہاتھ کے لمس پر اس کا رواں رواں سرشار ہونے لگا۔ دونوں کا نصیب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا جس پر وہ دونوں خوش تھے۔ تمہارے چہرے پر تو ابھی سے نکھار آ گیا، ابھی تو فرضی رشتے میں بندھی ہو۔ شین پھپھو نے اسے چھیڑا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ پھپھو توانو خدا دا واسطہ جے چپ رہیں، وہ تنبیہ کرنے لگی، مگر شین پھپھو کب باز آنے والی تھی۔ دانیال ماں کے کندھے پر جھکے نہ جانے نگہت سے کیا سرگوشیاں کر رہا تھا، جو سامنے کھڑی سوبر سی ڈاکٹر منال کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رخصتی کا عمل دہرایا گیا۔ عارف بارات کے ساتھ اپنی دلہن کو لیے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جبکہ شہرزاد اپنے من چاہے ہمسفر کی سیج بھی سجا چکی تھی۔ وہ کچی نیند میں تھا کہ ابھی ہی تو اس کی آنکھ لگی تھی، مگر اس کے بجتے فون نے اسے ڈسٹرب کر دیا۔ آج وہ آفس سے لیٹ آیا تھا کہ آج کل وہ فیروز صدیقی کے بارے میں کچھ چھان بین کر رہا تھا، جو ایک مل آنر کا بیٹا تھا، مگر جوانی کا نشہ جوش مارنے لگا۔ وہ جان بوجھ کے برے کاموں میں جسٹ فار انجوائمنٹ کود پڑا۔ اس کے بنگلے پر ہی یہی برے کام ہونے لگے جن میں وہ نوجوان نسل میں ڈرگز کے ساتھ فحاشی پھیلا رہا تھا۔ آج کل میں ہی ہادی اس کے بنگلے پر ریڈ کرنے والا تھا۔ اسی کیس کی وجہ سے اس کا لیٹ گھر آنا ہوا۔ یونیفارم بدلے شدید بھوک کی وجہ سے کچھ ہلکا پھلکا بنانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مسکان آنٹی کے گھر سے اس کے لیے گرما گرم بریانی ان کا ملازم اس تک پہنچا گیا۔ وہ لاکھ بار انہیں منع کر چکا تھا، مگر وہ تھی کہ کب باز آتی۔ اس کے آنے جانے والے اوقات پر خوب گہری نظر رکھتی تھی۔ کبھی کبھار ہادی ان کی ایسی حرکتوں پر خوب چڑ جاتا۔ اس وقت بھی ہادی کے دل میں آیا کہ دو چار باتوں کے ساتھ وہ بریانی واپس بھجوا دے، مگر ایک تو تھکن اور دوسرا نیند کے غلبے کے ڈر سے اس نے وہ پلیٹ تھام لی۔ خان سما وغیرہ کی جھنجٹ میں وہ کبھی پڑا نہ تھا۔ اس کے عہدے کے حساب سے اسے بہت سی آسائشات ملی تھیں، مگر وہ اپنی محنت کی کمائی پر ہی صبر و شکر کرنے والا تھا۔ ان آسائشات کو رد کر دیا۔ ایک کیس کے سلسلے میں یہاں تعینات کیا گیا تھا، اس لیے وہ اکیلے پرسکون رہ کر اپنے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا تھا۔ مسکان آنٹی کی بھجوائی گئی بریانی کھا کر کچھ تسلی ہوئی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں مکمل طور پر قدم بھی نہیں دھر پایا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا فون بج اٹھا۔ ایک پل میں نیند غائب ہوئی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے فون اٹھا کر دیکھا، مصطفیٰ کی کال تھی۔ وہ جھٹ سے کال ریسیو کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ خیریت خانہ، گیٹ کھولو۔ ہادی نے تعجب سے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں رکھا، پیروں میں جوتا اڑستے ایسے ہی بلیک نائٹ ٹراؤزر اور وائٹ بنیان میں کمرے سے نکلا۔ ابھی دروازہ کھلنے پر ٹک کی آواز آئی ہی تھی کہ مصطفیٰ نے جھٹ سے دروازہ دھکیلا اور باہوں میں اٹھائے بے ہوش وجود کو لیے جلدی سے داخلی ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ ہادی نے جلدی سے گیٹ لاک کیا اور مصطفیٰ کے پیچھے ہی چلا آیا، جو اس وجود کو لیے ہادی کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ نیم تاریک اندھیرے میں اندازے سے ہی بیڈ کی جانب بڑھا۔ پیچھے ہی داخل ہوتے ہادی نے لائٹ آن کی کہ ایک دم سے نیم تاریک کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ خانہ کس کو اٹھا لائی؟ یہ کون ہے؟ ہادی کے لہجے میں فکر و تعجب کا ملا جنا عنصر نمایاں تھا۔ دانیہ ولید لغاری۔ اس نام پر ہادی اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ حیرت و بے یقینی سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا جو اس وجود کو بیڈ پر لٹائے اب الماری کے سامنے کھڑا اس میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ہادی کی سرسری سی نظر اس وجود پر پڑی اور اگلے ہی پل وہ نظریں تو کیا پوچھتے ہی اس کی طرف سے پھیر چکا تھا کہ سامنے پڑے نسوانی وجود کی حالت ناقابل دید تھی۔ مصطفیٰ ایک چادر لیے اس وجود کی جانب بڑھتے اس پر چادر پھیلا چکا تھا۔ ہادی یار ذرا فرسٹ ایڈ باکس لا دے۔ وہ دائیں جانب کرسی گھسیٹ کر اس وجود کے پاس بیٹھتے اس چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی وہ بچپن میں ہوا کرتی تھی، اسی لیے تو مصطفیٰ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہادی اپنے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لیے چلا آیا۔ مصطفیٰ بہت ہی احتیاط سے اس کی گردن پر لگے ناخنوں کے نشانات سے خشک ہوتا خون صاف کرتے ہوئے اب کہ اس کے ہونٹ کے قریب لگے کٹ کو صاف کر رہا تھا جہاں خون جم چکا تھا۔ کہاں سے ملی؟ کمرے میں چھائی مسلسل خاموشی کو ہادی کی آواز نے توڑا۔ رجب علی کے پاس سے۔ ہادی چونک اٹھا۔ ہادی تو نے کہا تھا کہ تجھ جیسے بہت سے افسران بھی اس رجب علی اور سیٹھ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے،
کہ ان کو قید میں ڈالنے سے پہلے ہی ان کی ضمانت کے کاغذات تم لوگوں کی ٹیبل پر ہوتے ہیں۔ اب تو دیکھ، میں ان سالوں کا سیدھا انکاؤنٹر ہی کروں گا، نہ گند مچے گا نہ گندگی، مستحکم لہجے میں بولتا بغیر کسی انجام کی پرواہ کیے حتمی بات کی۔ کہیں تم نے رجب علی کا کام تمام تو نہیں کر دیا؟ ہادی کے چہرے کے تاثرات فکر زدہ ہوئے۔ جب بات ایک عورت کی عزت کی ہونا تو مجھ جیسا غیرت مند پٹھان ایسے ہی وحشی بن جائے۔ میری جگہ تم ہوتے تو شاید تم اسے زیادہ عبرتناک موت دیتے، لیکن فکر مت کرو، اتنی آسانی سے اسے ماروں گا نہیں جب تک کچھ پھوٹے گا نہیں۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑے زخمی وجود کو دیکھ کر کہا۔ ہادی شکستہ قدم لے خاموشی سے اس زخمی وجود سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ اسے حق بجانب لگا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو آج تک میں زخمی شیر کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اتنی جلدی تو نے دانیہ ولید لغاری کا کھوج لیا، میری قیمتی شے کی کھوج نہیں لگائی؟ بس مردہ لہجے میں نا امیدی تھی تو نمناک آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ لہرایا۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ اس کے چہرے کی سب سے سرخ ہوتی رنگت اور آنکھوں کی نمی دیکھ لیتا، ہادی منہ پھیرتے اپنی حالت چھپا گیا۔ ہادی، تو میرا جگری ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے مایوس کروں؟ جب تک ان کی کھوج نہیں لگ جاتی میں وہاں سے ہٹنے والا ہوں بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے کارٹن سائڈ ٹیبل پر رکھی اور فرسٹ ایڈ باکس بند کیا۔ مجھے بس سیٹھ اکرام چاہیے، وہ بھی زندہ۔ ملے گا، ضرور ملے گا، بس تو صبر رکھ۔ اب کے دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے والا ہوں جو سیدھا اسی کے پاس جاتی ہے۔ اس کا وہ حال ہوگا کہ اس کی روح بھی تڑپ اٹھے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں ہاتھ دھونے چلا گیا، جبکہ ہادی اسی سوچ میں غرق ایک ہی زاویے پر بیٹھا رہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وجی ٹھکانے پر انتظار کر رہا ہوگا۔ ٹاول سٹینڈ پر لٹکتے تولیے سے ہاتھ خشک کرتے اب کھڑکی کی جانب بڑھا، کھڑکی کو مضبوطی سے بند کیا اور ایک نظر بے ہوش وجود پر ڈالی۔ پھر دونوں ہی آگے پیچھے کمرے سے نکلے کہ ایک دم سے مصطفیٰ کا رخ کچن کی جانب ہوا۔ ہادی بھی پیچھے ہی چلا آیا اور اسے دیکھا جو فریج سے رات کے سینڈوچز نکال کر شیلف پر رکھتے ہوئے ٹھنڈی بریانی جو پلیٹ میں پہلے سے موجود تھی، شاید ہادی کی جھوٹی تھی، وہی کھانے لگا، کیونکہ وجی اور اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ جاتے جاتے خالی پیٹ میں بھی کچھ انڈیلنا چاہتا تھا۔ تجھے بھوک لگی ہے، لا گرم کر دوں؟ اس کی کھانے کی سپیڈ دیکھ کر ہادی فکر مندی سے بولا۔ نہ، بس ٹھیک ہے، بھوک لگی تھی تو۔ ویسے تیرے ہاتھ کی بنی بریانی ٹھنڈی ہو کر بھی بدمزہ نہیں ہوتی، دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چوم لو۔ مصطفیٰ جانتا تھا ہادی کا دماغ اسی ایک بات پر اٹکا ہوگا، اسی لیے اس کی اداسی کو ظاہر کرنے کو شریر انداز میں بولا۔ یہ والی بریانی آنٹی مسکان نے بھجوائی ہے، میں نے نہیں بنائی، اس لیے ان کے جا کر ہاتھ چومنا۔ میرے حصے کی تم چوم لینا، وہ خوشی سے نہال ہوتے تیرے اس التفات پر بھاری بھرکم وجود لیے جھوم اٹھیں گی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے 2 چمچ لگاتے ہوئے اسے آنکھ مار کر کہا۔ ہادی کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی غصے کی لہر اٹھی کہ اسے 3 دوست ملے تھے اور تینوں ہی انتہا درجے کے کمینے انسان تھے جو مسکان آنٹی کے نام پر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ عارف کے ساتھ رہ کر تم میں بھی واہیاتی والے جراثیم کچھ زیادہ ہی پائے جانے لگے ہیں، بھویں اچکائے سنجیدگی سے کہا گیا۔ عارف کے نام سے یاد آیا، آج تو وہ دلہا میاں بنا اپنی بارات انجوائے کر رہا ہوگا۔ اب تیری باری ہے، کسی لڑکی سے ٹانکا شانکا فٹ کر، نہیں تو گن پوائنٹ پر میں تیری شادی اپنی من پسند لڑکی سے کروا دوں گا تاکہ تیرے سڑے چہرے پر بھی کوئی بہار دیکھنے کو ملے۔ ویسے میں نے تیرے لیے 2 لڑکیاں پسند کی ہیں، ایک تو اپنی مسکان آنٹی اور دوسری۔ تیزی سے بریانی کھاتے مصطفیٰ خان آفریدی ہونٹوں پر تبسم سجائے اسے تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا کہ بدتمیزی مت کرو خان۔ ہادی نے اس کی بات بیچ راہ میں ہی کاٹ دی۔ ہادی، یہ بدتمیزی نہیں، میری محبت ہے جو مصطفیٰ خان آفریدی تم سے کرتا ہے، تم پر یہ جان بھی قربان۔ خالصتاً پشتو لہجے میں ہادی کے نہ سمجھنے والے تاثرات سے حز اٹھانے کے لیے کہا گیا۔ ہادی کی بھویں سکڑ گئیں، سینے پر ہاتھ باندھے سلیب سے ٹیک لگائے۔ مصطفیٰ خان جیسا چاہتا تھا وہی ہوا۔ ہادی نے ہمیشہ کی طرح اس کی نہ سمجھ میں آنے والی زبان پر اسے پہلے گھوری ڈالی۔ مصطفیٰ اس کے یہی تو تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ ہادی نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ اپنے کام سے فارغ ہوتے مصطفیٰ نے ہادی سے معانقہ کیا، شیلف سے وجی کے لیے سینڈوچ اٹھا کر چلا گیا۔ تازہ پھولوں کی بھینی بھینی مہک ناک کے نتنوں سے ٹکرا کر طبیعت پر اچھا اثر چھوڑ رہی تھی۔ اس نے گلاب کے پھولوں کی خوشگوار مہک کو ایک لمبی سانس کھینچ کر اپنی سانسوں میں اتارا، جس سے اس کا تن من معطر ہو اٹھا۔ کمرے پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ کمرہ آج بھی سادگی لیے ہوئے ویسے کا ویسا ہی تھا، بس بیڈ پر ہی تھوڑے سے پھول بکھرے تھے۔
یہ بھی ہمارے لوگوں کی ضد تھی، ورنہ تو اسے سادہ کمرے میں بھی آنے پر کوئی قباحت نہ تھی۔ کئی بار وہ اس کمرے میں آ چکی تھی، کبھی آنی ماں کا پیغام لیے بہانے سے اس کے کمرے میں آنا، کبھی ملازمہ کے اچھے سے صفائی نہ کرنے کا بہانہ بنا کر خود اس کمرے کو صاف کرنا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اس کا جو مقصد ہوتا تھا وہ تو ہر طرح سے پورا کر لیتی تھی۔ اس کا دل بس اسے دیکھ کر آسودہ ہو جاتا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر پر لیٹے کتنے ہی پل وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے گزار دیتی۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں اس نے کبھی اس کا ساتھ نہیں مانگا تھا، کبھی اس کے لیے دعاؤں میں گڑ گڑائی نہیں تھی، اور وہ پھر بھی اسے مل گیا تھا۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ آج اس کمرے میں وہ اپنی ایک الگ حیثیت لیے موجود تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنے خیال سے چونکی، دل کی دھڑکن میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کہ احمد اندر قدم رکھتا، شہرزاد نے دل فریب تبسم لیے جھٹ سے گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا، اپنے چہرے پر چھائے کوسوں قضا کے رنگ چھپا گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی احمد کی نظر بیڈ کے وسط میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی شہرزاد پر پڑی، تو بالآخر آج اس کی تنہائیوں میں مخل ہونے کے لیے اس کی ذات میں شراکت داری اختیار کر چکی تھی، اس کمرے کی سوگواریت کو دور کرنے کے لیے اس کی شریک حیات کے روپ میں۔ اس کی ذات اس کے کمرے کی مالک بن بیٹھی تھی، لیکن شاید وہ یہاں تک تو رسائی پا گئی، مگر احمد کے دل تک کبھی رسائی نہ پا سکتی، کیونکہ وہاں تو پہلے ہی کسی وجود نے اپنے ڈیرے جما رکھے تھے۔ اندر چھڑی جنگ سے پیچھا چھڑاتے سر طویل سانس لے کر دروازہ بند کیا اور خاموشی سے شہرزاد سے کچھ فاصلے پر سیدھا ہوتے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار ہی بس سرسری سی نظر شہرزاد پر ڈالی، پھر اپنی سوچوں میں غوطہ زن ہو گیا۔ اس کی نظریں فرش پر ٹکی تھی تو دماغ کچھ الفاظ ترتیب دینے لگا۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ احمد نے سر کو معمولی سی جنبش دیے اس کی جانب دیکھا جس کا سر گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں اسے آپ کی نادانی سمجھوں یا کم عقلی، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرا ساتھ قبول کیا؟ وہی سنجیدہ اور نرم لہجہ جس کی وہ بچپن سے ہی تو دیوانی رہی تھی۔ اس کو گز بھر کے فاصلے پر بیٹھے دیکھ کر شہرزاد نے اپنی شرم کو سائڈ پر رکھا اور خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹ دیا کہ جب ایک بندے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو تو پھر نخرے کس بات کے دکھائے جائیں؟ اگر وہ نخرہ دکھاتی بھی تو شاید پھر ساری رات وہ گھونگھٹ میں ہی گزار دیتی۔ نہ تو یہ کم عقلی ہے اور نہ ہی بے وقوفی، میرے مالک کا یہی فیصلہ تھا جسے آپ کو بھی قبول کرنا ہے۔ زندگی سے بھرپور چہکتی آواز، اس کے چہرے سے پھوٹتی الوہی چمک پر احمد چونکا نہیں، بس شہرزاد کی آنکھوں میں بستا اپنا عکس دیکھ کر اندر خوفزدہ ہو گیا کہ کیسے اس رشتے کو نبھا پائے گا۔ کہیں اس چمکتے چہرے کی چمک اس کی وجہ سے ماند نہ پڑ جائے، کہیں اس کی چمکتی آنکھوں کے جگنوں کی جوت بجھ نہ جائے۔ اگر کل کو آپ کو میری طرف سے کوئی دکھ ملے تو مجھ سے کوئی گلہ مت کیجیے گا۔ نہیں کروں گی، بس آپ کا نام، آپ کا میرے ساتھ ہونا ہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی آپ کا وقت، نہ ہی آپ کی توجہ، نہ ہی آپ کے دل میں بستی محبت سے رقابت رکھوں گی۔ آپ مجھ سے بے اعتنائی برتیں، لاپرواہ رہیں، کوئی شکوہ نہیں کروں گی، بس مجھے آپ کا نام چاہیے تھا جو مجھے مل گیا۔ وہ شہرزاد کی نادانی بھری باتوں پر سر جھٹک گیا کہ ایسی بات کہنے میں اور ان پر عمل کرنے میں بہت فرق تھا، اور وہ بھی ایسی لڑکی کے لیے جو بیوی بن جائے اور اپنے شوہر سے محبت بھی رکھتی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنی الماری سے فضا بیگم کا دیا گیا تحفہ نکال کر اس کے پاس واپس آ بیٹھا۔ چھوٹے سے سیاہ کیس سے ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ بریسلٹ نکال کر شہرزاد کی کلائی کی زینت بنانے لگا۔ احمد کے پرحدت ہاتھوں کا ٹکراتا لمس شہرزاد کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا، چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھرنے لگے اور اس کے مشرقی حسن کو مزید دو آتشی کر گئے۔ اس کے چہرے کی انوکھی چمک مزید بڑھ گئی۔ بہت خوبصورت ہے، اسے میں اپنے تن سے کبھی جدا نہیں کروں گی۔ رقص کرتی لرزتی جھکی پلکیں، مسکراتے ہونٹ کے ساتھ مسکراتی آنکھیں اس کے دل کی خوشی کو بیاں کرنے لگیں۔ شکریہ مجھے اپنا ساتھ بخشنے کے لیے۔ ابھی تک احمد کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھ کر ہولے سے بڑبڑائی۔ احمد نے مہندی سے بنائے گئے نقش و نگار سے نظریں ہٹاتے شہرزاد کی جانب پرحزین نظروں سے دیکھا جس کے چہرے پر مچلتی خوشی اس کا دل بے قرار ہونے لگا۔ کیسے نبھا پائے گا یہ رشتہ؟ کیسے اپنے دل کو سمجھا پائے گا جو پہلے ہی کسی کی یادوں سے آباد تھا، جس کا وہ روگ پال چکا ہے؟ کیسے کسی اور کو دل میں جگہ دے پائے گا؟ یہی باتیں اسے خوفزدہ کرنے لگیں کہ شاید شہرزاد کو وہ خوشیاں نہ دے پائے جس کی وہ حقدار ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تو اس کے ساتھ ہر حال میں خوش رہنے کا عزم کر چکی ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔
आजिज़ाना अंदाज लिए अंदर छिड़ी जंग से छुटकारा पाने के लिए उठा और खिड़की के पास जाकर खिड़की के पर्दे हटा दिए। चांद की रोशनी कमरे की रोशनी के सामने मांद पड़ गई। खुली खिड़की से जगमगाते लॉन को देखने लगा, जहाँ मुलाजिम लॉन का फैलावा समेट रहे थे। कमरे में बजती चूड़ियों की छनकार पर उसने खफीफ सा सर घुमाकर पीछे देखा, जहाँ शहरज़ाद अपने लहंगे को संभालते हुए बेड से उतर रही थी। अहमद फिर से अपने शुगल में मसरूफ़ हो गया। शहरज़ाद उसके पीछे आ खड़ी हुई और मेहंदी चूड़ियों से सजे हाथ होले से उसके कंधों पर रखते उसकी कमर पर सर टिका दिया। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप कभी भी मेरी वजह से किसी अज़ियत में मुब्तला ना हो। मैं आपकी सब तकलीफ़ों को बांटना चाहती हूँ। आप यकीनन मुझे एक मुखलिस रफ़ीक पाएंगे। आपकी खुशी ही मेरी खुशी होगी। बस आप ये बात जान लीजिएगा कि मुझे आपकी मोहब्बत से एक अकीदत है। मैंने अपने दिल में उनके लिए कभी बुग़्ज़ नहीं रखा। मेरी मोहब्बत हस्त व हवस से पाक और शफाफ है। वो बहुत ही मध्यम लहजे में बोली, इतना कि अहमद बमुश्किल ही उसके लफ्ज़ों तक रसाई पा सका। गाड़ियाँ हवेली का दरवाज़ा पार कर चुकी थीं। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा, वरना तो कच्चे पक्के रस्तों ने उसकी हड्डी पसली हिला कर रख दी थी। अगली सीट पर अपने किसी कज़न के साथ बैठे आरिफ की फजूल की बकबक ने दिमाग की चोलें हिला दी। सब गाड़ियों से निकले मगर वो अभी तक गाड़ी में ही बैठी रही। शायद सब भूल चुके थे कि दुल्हन को भी गाड़ी से निकालना है। वो इसी बात पर कुड़ रही थी कि उसकी तरफ का दरवाज़ा खुला। उसकी सास और सरदार बीबी ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। 10 मिनट तक उसे बाहर खड़ा किए न जाने कौन कौन सी रस्में अदा की गईं। उसके बाद कहीं जाकर उसकी जान बख्शी हुई। वो हाल में बैठी थी। हमायल को यूँ लग रहा था जैसे वो दुल्हन नहीं बल्कि चिड़ियाघर में आने वाला नया जानवर हो, जिसे देखने के लिए सभी बेताब थे। वो गांव की औरतों को देखे ज़ब्त किए रही। अल्लाह अल्लाह करके उसकी सुनवाई हुई तो इशाल और शीन फूफो के हमरा उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया, जिस पर उसने सुख का सांस लिया। बेड के वस्त में बैठे एक तायराना नज़र कमरे पर दौड़ाई कि क्लासी की तर्ज की सजावट लिए कमरा निफासत से सजा हुआ था। कुशादा कमरा, बेड के सामने ही दीवार गिर अलमारी थी, उसी के साथ वाशरूम था। बेड की बाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल था तो उसी साइड पर खिड़की के पास बड़ा 3 सीटर सोफ़ा। बाकी कमरे की ज़रूरत की तमाम चीज़ें एक तरतीब से सेट की गई थीं। बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को मुट्ठी में भरते उसने सुख का सांस भरा कि मसहरी के नाम पर कागज़ की चमकती लड़कियां लटकाकर कमरे को मुज़हका खैज नहीं बनाया गया और न ही गुलाब की लड़ियां लटकाकर कमरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई। दिल में शुक्र कर रही थी कि कोई छिछोरा काम नहीं किया गया कि जब दिल ही कश्मकश में फंसा था तो सारी सजावट भी उसके दिल को कैसे भाती। उसने अलमारी के सामने खड़ी इशाल को देखा जो उसका ड्रेस निकाल रही थी। भाभो, ये आपका ड्रेस मैं वाशरूम में लटकाने लगी हूँ, चेंज कर लीजिएगा। वाशरूम में कपड़े रखकर कमरे से निकलने लगी कि हमायल ने उसे रोका। बहुत खुश हो? इशाल की होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई, जिसे अगले ही पल हमायल तबाह करने का इरादा रखती थी। किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं समझी कि मेरी ममा और लाला की आला ज़रफ़ी है जो तुम्हारी बहन के इतना सब कुछ करने के बावजूद हमने तुम्हें शांजिल के लिए चुन लिया, वरना तुम इस लायक नहीं कि तुम हमारे घर की बहू बनती। तुम ज़बरदस्ती मेरे भाई के गले पड़ी हो। हमायल के सुर्ख रंग से सजे होंठों से जहरीले अल्फाज सुनकर इशाल की हालत गैर होने लगी। उसका मेकअप ज़दा रंग फ़क होने लगा। आंखों में नमी तैरने लगी, जिसको छुपाने के लिए वो सर झुका गई। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। दिल की भड़ास निकालकर सामने खड़ी इशाल को घूरती रही, जो उसकी नज़रों की तपश पर उसके कमरे से भाग निकली। हमायल ने सर्द सांस भरा और हाथ में पकड़ी सुर्ख पत्तियों को फूंक मारकर उड़ाया। अपना लहंगा संभालते हुए फूलों की सेज से उतर गई। तुम्हारे भी अरमानों पर मैं खूब पानी फेरूंगी मिस्टर पेंडू। तुम्हें तिगनी का नाच ना नचाया तो मुझे कहना। तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट ना छीन ली तो मेरा नाम बदल देना। तकिया उठाकर तनफ्फुर और गुस्से से बेड पर बिखरी सारी पत्तियां ज़मीन पर गिराते उनकी तौहीन कर गई। तकिया उसकी जगह पर रखा। कहा था निकाह से मना कर दो, मुझे इस जहन्नुम में मरने के लिए नहीं आना। दम घुटता है मेरा इस हवेली की ऊंची फसीलों में, मगर नहीं, तुम जैसे ढीठ ने मेरी बात नहीं मानी। कितने दावे से तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत के रंग में रंग लोगे। एक बार तुम हवेली तो आओ, फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगी। माय फुट, ऐसी की तैसी तुम्हारी मोहब्बत की। मैं ऐसी नौबत कभी आने ही नहीं दूंगी कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं, चाहे मेरा दिल ज़ख्मी ही क्यों ना हो जाए। अंदर छुपे चोर से खौफज़दा होकर अपनी अना का झंडा लहराते मुसलसल खुद से बड़बड़ाती खुद पर ही गुस्सा निकाल रही थी।
ड्रेसर के सामने बैठकर नोच घसीट कर जेवर उतारते अपनी भी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। देखना तुम, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। सर पकड़कर रोगे कि किस आफत से पाला पड़ा है। खुद को उन जेवराती बेड़ियों से आज़ाद करते वॉशरूम में घुस गई। शावर लेकर अंदर की जलन को ठंडा करने की कोशिश की। काफ़ी वक्त लगाकर वो शावर लेकर निकली कि बेड पर नीम तराज आरिफ को देखा, जिसके पैरों से खुस्सा उतर चुका था। शेरवानी भी बेड पर ही पड़ी थी। आरिफ ने उसकी तरफ देखा, जो हर किस्म की आराइश से आज़ाद हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो कमरे में आ चुका होगा। दोनों की नज़रें चार हुईं। हमायल ने नज़रें फेरी, टावल से अपने तराशीदा बालों को खुश्क किया, मगर फिर भी उनमें नमी मौजूद थी। तौलिया उसकी जगह पर रखे बालों को उंगलियों से ही सुलझाए खामोशी से बेड की जानिब बढ़ी। एक तकिया उठाकर सोफे पर आ बैठी। तुम्हारे इस रवैये का मैं क्या मतलब लूँ? कमरे की खामोशी को आरिफ की संजीदा आवाज़ ने तोड़ा, जो उसकी तकिया उठाने वाली हरकत पर वह चुप ना रह सका। जो चाहे मतलब लो, मगर इस वक्त मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। और मैं तुम्हें ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि बेशक तुम मुझे रुखसत करवाकर इस हवेली में ले आए हो, तुमने अपनी ज़िद पूरी कर दिखाई, मगर एक बात याद रखना, अपने रिश्तों को ज़बरदस्ती मेरे सर थोपने की कोशिश मत करना। हवेली में रह लूँगी, यही बहुत होगा मेरे लिए। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। आरिफ उसके चेहरे से छिलकती रौनक तो बेजारी साफ महसूस कर सकता था, मगर खुद पर जब्त किए बैठा रहा। तुम हकीकत को जानते हुए भी इनकारी हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जिन रिश्तों से तुम भाग रही हो, वही रिश्ते तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं। तुम अब कभी भी इन रिश्तों से भाग नहीं सकती। मैं नहीं मानती ऐसे रिश्तों को। तनफ़्फ़ुर से इनकार किया गया। मत मानो, रिश्ते अपना आप मनवा लेते हैं, जैसे मैं अभी अपने रिश्ते को मनवाने का इरादा रखता हूँ। वो अपने गुस्से को दबाते हुए दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उठ खड़ा हुआ। वो जो अपना तकिया दुरुस्त किए सोफे पर ही सुकड़ सिमट कर लेटी ही थी, उसकी बात और अपनी तरफ बढ़ते उसके कदमों को देखकर उठ बैठी। उसकी बात पर दिल एक बार खौफ से सिकुड़ कर फैला, मगर अपने डर को अंदर ही दबा गई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अगर मेरे आसपास भी भटके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे आसपास क्यों नहीं भटक सकता? तुम्हें छूत की बीमारी है जो तुम्हें छूने से मुझे भी लाहक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं ज़रूर तुम्हें छूऊंगा। वो क्या है कि ख़तरों से खेलना मेरा मनपसंद मशगला है, इसीलिए तो तुम यहाँ मौजूद हो, खतरनाक हसीना। वो सोफे पर उसके करीब बैठा ही था कि वो उठ खड़ी हुई, उससे फासला कायम करना चाहा। इससे पहले कि वो वहाँ से हटती, आरिफ ने उसकी कलाई थामकर उसे अपनी सिमत खींचा और वो सीधी उसकी गोद में आ गिरी। हमायल का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। आरिफ की इस गुस्ताखी पर उसने अपने आज़ाद हाथ से आरिफ के हाथ पर अपने नोकीले नाखून मारे कि जलन की वजह से आरिफ के हाथ की गिरफ्त ढीली हुई। इससे पहले कि वो अपना हाथ छुड़ाकर उठ पाती, आरिफ ने बड़ी फुर्ती से उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ के शिकंजे में मकीद किया और दूसरे बाजू को उसकी कमर के पीछे से निकालकर उसके गिद्ध हिसार खींचा। मोटी, जंगली होने के साथ साथ अभी भी थोड़ी वजनी हो। जब मेरे सीने पर मेरा कत्ले अम्द करने के लिए चढ़ बैठी थी तब तो काफ़ी वज़न था, अब काफ़ी कमी महसूस हो रही है। वैसे अब कितने मन की हो? उसकी फजूल गोई पर कान धरे बगैर अपनी कोशिश पर नाकाम होते हमायल ने उसके हाथ पर दांत गाड़ने चाहे कि वो झट से अपने हाथ में मकीद उसके हाथ दूर हटा गया। अब आया था ऊंट पहाड़ के नीचे। ए अजीज़ी, बचपन गुजर गया जिसमें तुम अपनी गुंडागर्दी दिखाती थी और मैं खामोश रहता था। अब सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, ज़रा बच के रहना कि अब तुम एक मर्द के मजबूत हिसार में किसी वक्त भी जकड़ी जाओगी और मेरी दी जाने वाली सज़ा बहुत ही कड़ी और सख्त होगी। अपनी धमकियां अपने पास रखो और अपनी हद में रहो। छोड़ो मेरे हाथ। हमायल की मज़ीद तेवरी चढ़ी। इस तरह भी कैफियत में उसके हिसार से निकलने की भरपूर कोशिश करते अंदर का गुबार भी उस पर निकालने लगी। जब तक अपनी हदूद से बाहर था तुमसे दूरी बनाए रखी, अब मैं अपनी हद में ही हूँ, इसीलिए तुम मेरे करीब, मेरे पास मौजूद हो। कहीं तुम मुझे मज़ीद हद फैलाने के लिए उकसा तो नहीं रही? दिल फरेब लहजा लिए होंठों पर तबस्सुम सजाए, खुमार आलूद मोहब्बतें लुटाती नज़रों से उसके औसान ख़ता करता, उसकी कोशिश को नाकाम बनाने के साथ उसके दिल पर आग के गोले बरसाते उसे मज़ीद ताव दिलाने लगा। हमायल के सफ़ेद चेहरे पर छाई लाली मज़ीद गहरी हुई तो आंखें दहक उठी। आरिफ को ये समझ न आया कि उसका रंग शर्म से लाल हो रहा है या गुस्से से। खैर जो भी था, आरिफ को ये सब अच्छा लग रहा था। इंतहाई छिछोरे इंसान हो, इजाफी खूबी है। खैर तुम बताओ, उस दिन फ़ोन पर क्या कह रही थी? अब तुम्हारे सामने हूँ, आज ही ज़रा खुलकर अपने दिल की भड़ास निकालो, शायद फिर मौका मिले ना मिले।
عارف ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بڑی بے باکی سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا۔ اصیلے چہرے پر میک اپ کے میٹھے میٹھے اثرات ابھی بھی موجود تھے۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر ناک کے نتنے پھلائے پھر سے منہ موڑ گئی اور خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ ڈر گئی مجھ سے جو خوبصورت ہونٹ مکفل ہو گئے۔ اس کے غصے کو مزید بھڑکاوا دینے کی کوشش کی گئی۔ میں بزدل لڑکی نہیں ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی ہوں، سمجھے؟ آخری وارننگ ہے، چھوڑو مجھے، ورنہ دنیا کے لیے یہ دلچسپ نیوز ہوگی کہ دلہا بنا آئی او پولیس آفیسر عارف وقار شب زفاف کی رات اپنی دلہن سے بری طرح سے پٹ کر گھائل ہو گیا۔ شاید پھر اس شاندار کارنامے پر میرا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے۔ شاید بچپن کی مار کٹائی کی وجہ سے عارف کو بہت ہلکا لے رہی تھی۔ اس کی بھڑک پر عارف جان بوجھ کر اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے اپنی برتری کو ظاہر کرنا چاہا کہ اس کی کراہ نکلی۔ اف چھوڑو جنگلی جانور، اجٹ گنوار، دیہاتی پینڈو، بے حسی اور بے غیرتی تو تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے کسی پر بھی تہمت لگا سکتے ہو، کسی بھی معصوم کی عزت کی دھجیاں بکھیر سکتے ہو۔ رشتوں کے تقدس کا احترام کرنا تم لوگوں پر حرام ہے۔ وہ عارف کے اپنے ہاتھوں پر سخت ہوتی گرفت پر غم و غصے، بے بسی جیسے تاثرات لیے بولی کہ اسے اپنے ہاتھوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ انسانیت نام کو نہیں تم لوگوں میں، مردہ ضمیر کے مالک نیچ انسان۔ اس کے حقارت زدہ لفظوں نے عارف کے گرد آگ کے شعلے بھڑکا دیے، جس میں شاید حمائل کو بھی بھسم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ غصے سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے دونوں بازو سے پکڑ کر صوفے پر بائیں جانب پٹکا۔ حمائل کا سر سیدھا تکیے پر پڑا اور اس کے نم بال تکیے پر بکھر گئے۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کر اس کی ٹانگیں سیدھی کرتے صوفے کی پشت سے جوڑے اس کی دونوں کلائیوں پر گرفت سخت کیے تکیے کی سطح سے لگا چکا تھا۔ اسے حمائل کو قابو کرنے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ اب وہ پر کٹی چڑیا کی طرح اس کی تحویل میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اتنی نزدیکی پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ عارف کے ہنسمکھ چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی اور سختی نے جگہ لے لی۔ اس کی سخت نظروں کی تپش ہی اس کے چہرے کو سلگانے کے لیے کافی تھی، تو مضبوط ہاتھوں کی جارحانہ گرفت پر اس کی کلائیاں سن ہونے لگی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی کہ عارف کے جبڑوں کی ہلتی ہڈی اس کے ضبط کا پتہ دینے لگی۔ تم ایک دریدہ دہن لڑکی ہو، میں تمہیں پہلے بھی کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ جتنی جلدی سیکھ لوگی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا، کیونکہ میں اپنے ضبط کی آخری حد تک خود پر قابو رکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اگر میرے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی تو خسارہ تمہارا ہی ہوگا۔ ابھی جو تم نے بکواس کی شاید تمہیں خود بھی معلوم نہیں کیا کہہ چکی ہو۔ جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا تھا وہ کب کا مر کھپ گیا۔ مجھے بار بار اس کے ساتھ مت ملایا کرو کہ اگر میں بھی اسی کی طرح بن گیا اور اپنا جنگلی اور اجٹ پن دکھا دیا تو سر پکڑ کر رو گی۔ اور رہی بات بے غیرتی اور بے حسی کی، تو جب میں اپنی منمانی کرنے پر آیا نا تو خوب پتہ چل جائے گا بے حسی اور بے غیرتی مجھ جیسے دیہاتی پینڈوں میں کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ پھر صحیح معنوں میں عزت کی دھجیاں بکھرتی ہوئی دیکھو گی۔ عارف کی پھنکارتی سرد آواز سلگتے لہجے کے ساتھ اس کے لفظوں کی آنچ جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا کرتے ہوئے اس کی زبان کو تالو سے چپکا گئی۔ وہ تو اس کی بزلہ سنج طبیعت کی بنا پر اسے ایویں ہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ تو واقعی اجڑ ہی ثابت ہوا تھا۔ کمرے میں چھایا گہرا سناٹا خاموشی کی نظر ہونے لگا۔ عارف کی دہکتی سلگتی آنکھوں سے عجیب سا خوف محسوس کرتے حمائل نے اس کے ہاتھوں سے اپنی کلائیاں چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے سختی برتنے پر مجبور مت کرو ورنہ خساروں میں گھر جاؤ گی۔ عارف کی نہایتی حدت و گرماہٹ سے لبریز سانسیں، اس کی شعلہ فشاں گہری دہکتی نظریں حمائل کو دہشت و ہراس میں مبتلا کرنے سے زیادہ اسے پسل کرنے لگیں۔ چہرے پر بھٹکتی نظروں کی تپش حمائل کا خون خشک کرنے لگی۔ اس کی کلائیوں کو ایک ہاتھ میں جکڑ کر اپنا دوسرا ہاتھ آزاد کرتے اس کے ماتھے پر ٹمٹماتے ننھے سے قطروں کو دوسرے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ حمائل کا دل اس کے سینے میں پھڑپھڑانے لگا، جس کی آواز دونوں بخوبی سن سکتے تھے۔ وہ چہرہ موڑ کر اپنے ڈر کا اثر زائل کرنا چاہتی تھی، مگر عارف اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا گیا۔ دل کسی گستاخی پر اکسانے لگا، مگر اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے لہراتے سائے اسے ایسے عمل سے روک گئے کہ وہ محبتوں میں زور زبردستی کا قائل نہ تھا۔ عارف نے سرد طویل سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آہستگی سے اس کی کلائیوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آہنی گرفت سے آزادی ملتے ہی حمائل اس سے رخ موڑ کر صوفے کی پشت میں سر چھپا گئی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ لہجے میں سنجیدگی تو اب بھی تھی، مگر اب کے لفظوں میں نرمی در آئی۔ میں ابھی اپنے اور تمہارے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں۔
तुम अब हवेली में आ चुकी हो, अब खुद सबके रवैयों को परखो, उन्हें समझो और सोचो कि क्या तुम ठीक हो या वो। जब तुम्हारा दिल यहाँ रहने पर मुतमईन हो जाएगा और तुम मेरे और अपने रिश्ते को अहमियत देने लगोगी, तभी मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूँगा। मैं तुम्हारी मर्ज़ी को अव्वलियत दूंगा। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुम्हारे निस्वानी परदार की बेहुरमती हो, तुम्हारी नस्वानियत मजरूह हो, तुम्हारे वक़ार को ठेस पहुँचे। यहाँ रहते हुए शायद तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि तुम माजी के बुरे रवैये की वजह से आज तक मुखलिस रिश्तों से भी दूर रही। एक बात और। सर्द सांस खारिज करते वो पल भर को ठहरा, फिर दोबारा गोया हुआ। मेरे साथ तुम जैसा भी रवैया रखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, गिला नहीं करूँगा। जैसे बचपन में खामोश रहता था, अभी भी वैसा ही करूँगा। मगर मैं अपनी ज़ात से जुड़े किसी भी रिश्ते के साथ तुम्हारा नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा कोई दोस्त ही क्यों ना हो या इस घर का कोई मुलाजिम। मैं चाहूँगा तुम उन सबसे इज्जत से ही पेश आओ। मैं अपनी ज़ात से जुड़े उन्हीं रिश्तों के बारे में तुम्हारे मुँह से कोई गलत बात कभी ना सुनूँ। आज सही मानों में उन दोनों ने दिल की भड़ास निकाली थी। वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ और अलमारी की जानिब बढ़ते कुछ याद आने पर वापस पलटा। उसे लगा शायद उसे हमायल से यूँ सख्ती से हरगिज़ बात नहीं करनी चाहिए थी। जितनी मर्जी बहादुर बनती, मगर अंदर से थी तो एक औरत ही। उसका दानिस्ता और नादानिस्ता भी उसे खौफज़दा करने का कोई इरादा ना था। एक बात और हमायल, तुम्हें मुझसे खौफज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं। तुमसे खौफज़दा होती है मेरी जूती। अगले ही पल सोफ़े की पुश्त में सर छुपाए मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिस पर आरिफ का जिस्म एकदम से ही ढीला पड़ गया। माहो साल गुजरने के साथ इंसान की शख्सियत मुतासिर ज़रूर होती है। वक्त और माहौल इंसान पर मनफी और मस्बत असरात ज़रूर छोड़ता है, मगर हमायल वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वैसी की वैसी ही जंगजू लड़ाका किस्म की तबीयत की मालिक थी। हो सकता था वो सिर्फ उसी के लिए ही वैसी की वैसी हो, बाकियों के लिए चुलबुली और खाकी निहाद हो। आरिफ को इस बात का कायल होना ही पड़ा कि वो जैसी भी हो, मगर आने वाले वक्त में वो उसके लिए काफ़ी मुँह फट साबित होने वाली है। वो भी अपने मूड में लौट आया। मेरा भी तुम्हें खौफज़दा करने का कोई इरादा नहीं। बस अब यहाँ हवेली में आ चुकी हो तो इंसानों की तरह ही रहना। दूसरों के लिए तुम्हारी ज़ुबान दराजी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये जो नावल्स पढ़ पढ़ कर तुम लड़कियों के दिमाग 7वें आसमान पर पहुँचते हैं ना, उनको ज़मीन पर ही रखते हुए हकीकत की दुनिया में ही रहा करो। न जाने खुद को किस नावल की हीरोइन समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ सुकड़ सिमट कर सो गई, आधी रात को तुम्हारे सोफ़े से नीचे लटकता बाजू उठाकर तुम्हारे सीने पर रखूँगा, तुम पर कंबल उठाऊँगा, तुम्हारी बेजारी का ख्याल करते हुए तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाऊँगा और तुम्हारी सूरत देखते ही दिन चढ़ा दूँगा। ऐसे तमाशे मुझे एक आँख नहीं भाते, फजूल के ड्रामे। उठो उस सोफ़े से और अपनी जगह पर जाकर लेटो। बेड से सोफ़े तक का सफ़र इतना दूर भी नहीं जो मैं तय ना कर सकूं। चेंज करके आ रहा हूं। अगर मेरे आने तक यहाँ ही पड़ी रही तो कोई और इंतहाई कदम उठा लूँगा। फिर मुझसे गिला मत करना कि वादा तोड़ दिया। हवेली वालों को तो वादे निभाने भी नहीं आते। कोई लिहाज किए बगैर वो बोलते हुए पलटा, अलमारी से आराम से सूट लिए वाशरूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर हमायल उठ बैठी, सर घुमाए पीछे दरवाजे को घूरा। पता नहीं खुद को किस नावल का हीरो समझते हुए मुझे इतनी बातें सुना गया। पेंडू इंसान। खौफ के आसार ज़ायल हुए तो ज़ुबान म्यान से निकल ही आई। अभी भी उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। ये नहीं कि वो उससे डर गई थी, बस उसकी नज़दीकी ने उसे पजल कर दिया था। वो काफ़ी देर वाशरूम के दरवाजे को घूरते उसकी बातों पर ही सोचती रही। जब शावर बंद होने की आवाज़ आई तो उसके रूम में आने से पहले ही तकिया उठाकर बेड की तरफ चली आई। बेड पर तकिया फेंक कर धप से बैठी। उसका अमल देख चुकी थी, इसलिए वो अकड़ दिखाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अपनी सडूल सफ़ेद कलाइयाँ देखी जहाँ उसका लम्स जलन पैदा कर रहा था। उसकी सख्त उंगलियों के बने सुर्ख निशान उसे नए सिरे से गुस्सा दिला गए। बदतमीज़, पेंडू, जंगली, वाहियात, उजड़, गंवार, पगलोल, घटिया, आवारा, सरफिरा, सफला, गधा, वज़ी इंसान, इतने जुल्म पर ज़ुबान पर जितने बुरे अलकाबात चढ़े सब एक ही सांस में दे दिए गए। और खोंचू इंसान भी। फूले सांसों से आखिरी अपने मनपसंद नाम से नवाजते दरवाजे को घूरे जा रही थी कि लाख खुला। अभी दरवाज़ा खुला भी ना था कि वो झट से पीछे को गिरी। चादर सर से पाँव तक अच्छे से तान कर एक तरफ को सुकड़ कर लेट गई। आरिफ भी चेंज करके आया। बाल सेट करने से परफ्यूम का खुद पर स्प्रे करने तक वो चादर में छुपी उस सरफिरी को भी देख लेता। आखिरी नज़र हमायल पर डालकर लाइट ऑफ करके ज़ीरो पावर ऑन किया और अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसके लेटने से एक बार तो हमायल का दिल डरा कि कोई कार्रवाई ना डाल दे, मगर बचत ही रही।
1 منٹ بعد ہی کمرے کی خاموشی کو عارف کی آواز نہیں توڑا۔ تمہاری سائیڈ ڈرا میں منہ دکھائی کا تحفہ پڑا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ بات کا مطلب سمجھ کر غصے سے کہا گیا۔ جس دن تم ہمارے رشتے کو قبول کر لو اس دن پہن لینا۔ اپنے ظرف کے مطابق پھر بھی اسے مارجن دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے اس کا تحفہ ٹھکرانا ہی تھا، اسی لیے تو اس نے خود دینے کی غلطی نہ کی، بس بتا دیا کہ آگے اس کی مرضی، جو مرضی کرے۔ ساری عمر اسی بات کے منتظر رہنا کہ میں کب اس رشتے کو قبول کرتے تمہارے سستے ترین 2 ٹکے کے تحفے کو اہمیت دوں گی۔ عارف نے سر موڑ کر اسے دیکھا جو چادر کے بیچ میں سے ہی تنفر زدہ لہجے میں لفظوں سے بمباری کر رہی تھی۔ عارف کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی۔ اس کا دل کیا ایک پل میں حمائل کو زیر کیے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دے، مگر کسی کی محبت میں وہ خود پر قابو پائے اس کی طرف کمر کیے لیٹ گیا۔ دونوں سوچوں کے گرداب میں پھنسے تھے، ایک طرف وہ اپنی جھوٹی انا اور اپنے دل کو مار رہی تھی تو دوسری طرف عارف حمائل کے رویے سے فکرمند ہو رہا تھا۔ حسین پل یاد کر کے شہرزاد کے ہونٹ پر شرمگی مسکراہٹ بکھر گئی۔ خود کو سمیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی، کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل دی اور گھٹنوں پر سر ٹکا کر بائیں جانب احمد کی طرف دیکھا جو نیند کی وادیوں میں غرق تھا۔ سائیڈ لیمپ کی سنہری مدھم سی پیلی روشنی میں اس کے عام سے نین نکوش آنکھوں کو حیران کرتے دل میں ایک ادھم مچا رہے تھے۔ احمد کے چہرے کو بڑے انہماک سے دیکھتے اس کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے چھوتی انہیں دل میں اتار رہی تھی۔ اس کا پاکیزہ ملائمت زدہ چہرہ، نفاست سے سجی سیاہ و سفید مونچھوں تلے ادھ کھلے ہونٹ جن سے ہمیشہ لہجے کی نرمی ہی جھلکتی تھی۔ اسے سمجھ نہ آتا وہ عام سے نین نکوش کا مالک انسان کیوں اسے حسین ترین اور سب سے منفرد لگتا ہے۔ اتنا کہ شاید اس کی عمر تمام ہو جاتی مگر وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تمام لفظ بھی اس کی تعریف میں حقیر لگتے۔ آج وہ اس کے پاس، اس کے قریب تھا اور وہ جی بھر کر اسے دیکھ رہی تھی، ورنہ کبھی یوں اس سے ایسی گستاخی سرزد ہوئی تھی۔ اپنی نظروں سے اس کے نکوش چومتے اس کے ہونٹوں پر بہار سی بکھر گئی۔ تم ابرے گریزاں ہو، میں صحرا کی مانند ہوں، تو بوند جو برسو گے بیکار میں برسو گے۔ ہے خشک بہت مٹی، ہر سمت بگولے ہیں، صحرا کے بگولوں سے اٹھتے ہی تو شعلے ہیں۔ تم کھل کے اگر برسو، صحرا میں گلستاں ہو، ہم تم سے کہیں کیسے، تم ابرے گریزاں ہو۔ جل تھل جو اگر کر دو، تن من میں نمی کر دو، ہے خشک بہت مٹی، پوری جو کمی کر دو، پھر تم کو بتائیں گے تم میری محبت ہو، پر تم سے کہے کیسے، تم ابرے گریزاں ہو۔ اس نے احمد کے ماتھے پر گرے بال ہولے سے پرے ہٹائے کہ اسے یوں لگا جسے احمد کی بند پلکیں لرزنے لگی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ جاتا شہرزاد ہوش کی دنیا میں آتے سنبھلی، گلے میں دوپٹہ ڈال کر بستر سے نکلی، جوتا اڑستے مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے جو چاہا تھا اسے عطا کر دیا گیا۔ وہ ذات ایسی ہی تو مہربان ہے۔ احمد کے حوالے سے وہ جیسا سوچتی تھی کہ احمد شاید اپنی بھولی بسری محبت میں اس کو ساتھ تو رکھے گا مگر کبھی وہ مقام نہیں دے گا جیسا ایک بیوی کا ہوتا ہے، مگر احمد کے رویے نے اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ بے شک اپنی محبت کو بھولا نہیں مگر اچھے شوہر ہونے کے ناطے وہ اس کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ نہ جانے کیا بات یاد آئی کہ انگلی دانتوں میں دبا کر شرم سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے حمائل اسے دیکھ لے تو یا تو اسے پاگل کہے گی یا 16ویں صدی کی ہیروئن۔ آج تو انگ انگ میں شوخی سمائی تھی، یوں ہی بے خیالی میں گول چکر گھوم کر اپنا شفون کا دوپٹہ کھول کر ہوا میں لہراتے اوپر کو پھینک کر اپنے چہرے پر گرایا کہ اچانک سے نیم تاریک کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے سے دوپٹہ ہٹائے پلٹی جہاں احمد اٹھ بیٹھا اور ایک دم سے بوکھلا جانے والی شہرزاد کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ نماز کا ٹائم نکل رہا تھا تو کنفیوز لہجے میں بولتے اچانک سے کھل جانے والے جوڑے کی لٹیں آگے پیچھے بکھر کر اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنا گئی جنہیں کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی۔ میں آپ کو نماز کے لیے اٹھانے ہی والی تھی، اچھا ہوا آپ خود ہی اٹھ گئے۔ اس کی بات پر احمد مدھم سا مسکراتے سائیڈ ٹیبل سے آئی گلاسز آنکھوں پر لگانے لگا۔ میرے خیال سے نماز کا ٹائم نکل چکا ہے، صبح کے 7:30 بج رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر پر شہرزاد کے ہونٹ او شیپ میں واہ ہوئے، اسی انداز میں دیدے گھما کر وال کلاک کی جانب دیکھا اور جھینپ گئی، پھر اپنی جھینپ مٹانے کے لیے کھڑکی کی جانب بڑھتے کھڑکی کے دونوں پردے ہٹا دیے جس سے سورج کی کرنیں چھن سے کمرے میں داخل ہوتی
فرش پر نہایت ہی آہستگی سے اپنے قدم دھرتے چڑھتے سورج کا پتہ دے چکی تھی۔ یقیناً آپ نماز ادا کر چکے ہوں گے، مسکراتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ پڑھ چکا ہوں، میں نے آپ کو جگایا تھا مگر آپ شاید گہری نیند میں تھی، اس لیے جاگی ہی نہیں۔ نماز کے بعد میری بھی آنکھ لگ گئی، ویسے میں امید کروں گا آئندہ آپ کی فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ احمد نرم لہجے میں بولتے اس کے چہرے پر بکھرے کوسے قضا کے رنگوں کو دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ سے مطمئن تھی۔ آئندہ احتیاط کروں گی، اس کی فکر پر دل خوش ہوا۔ خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی کہ ایسے ہم سفر تو قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں۔ چلیں تیار ہو کر آ جائیں، ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں، سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ احمد کی بات پر وہ کچھ روحانسی ہو گئی کہ آج تو سب کام ہی الٹ ہوئے جا رہے تھے کہ فضا بیگم خانسامہ کے ساتھ مغز ماری کر رہی ہوں گی۔ احمد اسے کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ اس کے جاتے ہی اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اللہ جی معاف کیجیے گا، نماز قضا ہو گئی، پکا وعدہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی خوشی میں آپ کو بھول گئی، سوری۔ چہرہ چھت کی جانب اٹھائے مسکراتے ہوئے ہولے سے بولی، پھر اپنے سیاہ لمبے بالوں کو گردن سے ہٹا کر دائیں جانب آگے کو گرایا۔ الماری سے ایک خوبصورت سا سوٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔